تو کافی اندر ہے حضرت خواجہ حسن بصری کی مزار شریف. یہ بصرہ کا قدیم ترین قبرستان ہے اور قبرستان کے کافی اندر آنے کے بعد ہمیں یہ مزار شریف جو ہے نظر آتی ہیں. یہ کافی یونیک اسٹائل میں جو ہے حضرت خواجہ حسن بصری کی مزار پر گنبد بنایا گیا ہے جو کہ ایک مینار کی طرح نظر آتا ہے. یہ درگاہ شریف کے بغل میں ایک چھوٹی سی مسجد بھی بنائی گئی ہے جہاں پر جو بھی زائرین آتے ہیں تو یہاں پر نمازیں ادا کر سکتے ہیں. آپ کی جالیوں پر جو ہے یہاں پر ایک تلوار لگائی گئی ہے. خواجہ حسن بصری جو ہیں یہ مولا علی شیر خدا کے خلیفہ ہیں اور آپ کی یہ کرامت تھی کہ آپ جنات کو پڑھایا کرتے تھے. سبحان اللہ. معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کا میزبان محمد عامر قادری پھر سے ایک بہت ہی عظیم بزرگ کی بارگاہ سے آپ کے سامنے میں حاضر ہوں. ناظرین، میں موجود ہوں بصرہ کی سرزمین پر جو کہ ملک عراق ہی میں موجود ہیں. یہاں پر کئی سارے بزرگ ہستیاں آرام فرما رہے ہیں. انہی میں سے ایک عظیم بزرگ حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں. پیچھے یہ حضرت کا نورانی دربار آپ دیکھ سکتے ہیں. چلیے اندر چلتے ہیں، زیارت کرتے ہیں اور جو بھی مجھے ڈیٹیلز پتہ چلتی ہیں تمام آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کروں گا. تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں. حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ عنہ کی مزار شریف جو ہے ملک انڈیا سے کافی دور ملک عراق کے ایک قدیم ترین شہر بصرہ میں موجود ہیں. بصرہ سٹی جو ہے بغداد شریف سے تقریباً 550 کلومیٹر کی دوری پر موجود ہے. ناظرین، اس ویڈیو میں آپ حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ عنہ کی جو بھی ہسٹری وغیرہ سنیں گے وہ ان کتابوں کے حوالے سے میں آپ کو بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. کتابوں کے نام ہیں تاریخ صغیر اور منتخب التواریخ وغیرہ. ناظرین، حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ عنہ کی ولادت 21 ہجری میں مدینہ شریف میں ہوئی، یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے 10 یا 11 سال بعد آپ اس دنیا میں تشریف لائیں. آپ کے والد کا نام حضرت یسار رضی اللہ عنہ ہے جو کہ صحابی رسول حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے غلام تھے، اور آپ کی والدہ محترمہ کا نام حضرت خیرہ رحمۃ اللہ علیہ تھا جو کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی کنیز تھیں. جب حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے تو آپ کے والدین آپ کو امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس لے گئے. پھر امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت خواجہ حسن بصری کے منہ میں اپنا لعاب دہن ڈالا. سبحان اللہ. اور پھر فرمایا کہ یہ بچہ بہت خوبصورت ہے، اس کا نام حسن رکھ دو. تو آپ کا نام حسن بھی حضرت عمر ہی نے رکھا تھا. ناظرین، جیسے کہ میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ حضرت خواجہ حسن بصری کی ماں حضرت خیرہ وہ ام المؤمنین ام سلمہ کی کنیز تھیں. تو جب آپ کی والدہ گھر کے کاموں میں مصروف رہتی ہیں اور حضرت خواجہ حسن بصری بچپن میں بھوک کی وجہ سے رونے لگتے تو ام المؤمنین حضرت سلمہ حضرت خواجہ حسن بصری کو اپنے گود میں اٹھا کر کے کھلایا کرتی اور اپنا دودھ بھی پلایا کرتی تھی. سبحان اللہ. کتنا بڑا شرف حاصل ہوا حضرت خواجہ حسن بصری کو کہ ساری امت کی ماں جو ہیں آپ کی رضائی ماں بن گئیں. اور حضرت خواجہ حسن بصری نے اپنا سارا بچپن حضرت ام سلمہ کے گھر ہی میں رہ کر کے گزارا. آپ کی تعلیم و تربیت بھی حضرت ام سلمہ نے ہی کی، اور دیگر صحابہ جو اس وقت مدینہ شریف میں موجود تھے جن میں سے تقریباً 70 بدری صحابہ تھے، تمام کے تمام حضرت خواجہ حسن بصری کے اساتذہ میں سے آتے ہیں. جب حضرت خواجہ حسن بصری کی عمر 2 سال کی ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو گئی. پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے. آپ نے حضرت عثمان غنی کی پوری دور خلافت دیکھی، حضرت عثمان غنی کی شہادت دیکھی. پھر مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو حضرت خواجہ حسن بصری نے مولا علی شیر خدا سے بیعت لی. پھر جب مولا علی شیر خدا نے اپنا دارالخلافت یعنی اپنا کیپٹل جو ہے ملک عراق کے شہر کوفہ کو بنا دیا تو حضرت خواجہ حسن بصری بھی 17 سال کی عمر میں اپنے والدین کے ساتھ مدینہ شریف سے ہجرت کر کے ملک عراق کے شہر بصرہ پہنچ گئے. بصرہ وہ سٹی تھی جسے مسلمانوں نے ہی بسایا تھا. بصرہ جانے کے بعد حضرت خواجہ حسن بصری نے ہیرے اور موتیوں کا بزنس شروع کر دیا اور چند ہی سالوں میں آپ اس کاروبار کے ماہر بن گئے. آپ کا یہ بزنس بہت بڑا ہو گیا اور دور دور تک کئی ملکوں میں بادشاہوں اور وزیروں کے ساتھ آپ ڈیل کیا کرتے تھے. بڑے بڑے لوگوں میں آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہوا کرتا تھا اور آپ خود بھی ایک امیر شخص بن گئے تھے. مگر ایک دن آپ نے دیکھا کہ کسی ملک کے بادشاہ کا بیٹا سخت بیمار ہو گیا. اس وقت کے بہترین ڈاکٹرز حکیموں نے بھی مل کر اس کی جان نہیں بچا سکے.
تب آپ نے سوچا کہ یہ مال و دولت، یہ حکومت کا کیا فائدہ جب انسان ان سب سے اپنی جان تک نہیں بچا سکتا۔ پھر اللہ کی طرف سے آپ کو یہ اشارہ ملا کہ ابھی مکمل طور پر آپ دین کی خدمت میں لگ جائیں، تو آپ نے اپنا سارا بزنس چھوڑ دیا اور حضرت خواجہ حسن بصری بصرہ کے ہی جامع مسجد میں جو ہیں لوگوں کی اصلاح کرتے تھے اور لوگوں کو وہاں پر پڑھایا کرتے تھے۔ مسجد میں آپ تقریر بھی کیا کرتے تھے۔ ایک دن مولا علی شیر خدا کوفہ سے جو ہے بصرہ تشریف لاتے ہیں تقریباً 3 دنوں کے لیے، اور مولا علی اپنا بھیس بدل کر کے الگ الگ مسجدوں میں جاتے ہیں، وہاں پر جو حضرات تقریر کرتے ہیں ان کی تقریروں کو آپ سنتے، اگر وہ اس کے لائق ہوتا تو آپ وہاں سے خاموش چلے آتے، یا اگر وہ نالائق ہوتا تو آپ اس سے چند سوالات کرتے، وہ آپ کے سوالات کے جوابات نہیں دے پاتا تو آپ کئی مقررین کو آپ نے ممبر سے ہاتھ پکڑ کے نیچے اتار دیا اور کہا کہ تم یہاں پر خطاب کرنے کے لائق نہیں ہو۔ تو پھر مولا علی شیر خدا ایک دن بصرہ ہی میں حضرت خواجہ حسن بصری کی مسجد میں چلے جاتے ہیں، وہاں پر حضرت خواجہ حسن بصری جو ہے خطاب فرما رہے تھے، تو مولا علی نے بیٹھ کر کے آپ کا خطاب سنا۔ پھر مولا علی کھڑے ہو گئے، آپ نے اپنا بھیس بدلا ہوا تھا اس لیے کسی نے آپ کو پہچانا نہیں، لیکن حضرت خواجہ حسن بصری نے آپ کو پہچان لیا، کیونکہ آپ 17 سال تک مدینہ شریف میں رہے تھے اور مولا علی کی صحبت میں بھی آپ رہے تھے۔ تو مولا علی نے آپ سے سوال کیا کہ اے حسن یہ بتاؤ کہ تم عالم ہو یا طالب ہو؟ تو حسن بصری نے بڑے ادب کے ساتھ عرض کی کہ حضور نہ میں عالم ہوں نہ میں طالب ہوں، بلکہ جو کچھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم فرمایا وہی پیغام میں ان لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہ جواب سن کر کے مولا علی مسکرائے اور فرمایا کہ تم کلام بڑا اچھا کرتے ہو، یعنی تم بات بڑی پتے کی کرتے ہو۔ پھر وہاں سے مولا علی جانے لگے تو حضرت خواجہ حسن بصری آپ کے ساتھ پیچھے آنے لگے اور آپ کا دامن پکڑ لیا اور عرض کرنے لگے کہ حضور میں نے آپ کو پہچان لیا، آپ مولا علی شیر خدا ہیں، حضور مجھ پر کرم فرمائیے اور آپ مجھے وضو کروا دیجیے۔ یہ بزرگوں کا ایک نرالا انداز تھا، اور جیسے ہی مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے حضرت خواجہ حسن بصری کو وضو کروایا تو آپ کے دل کی دنیا بدل گئی، تمام پردے آپ کی نگاہوں سے ہٹ گئے اور آپ تصوف کی اعلیٰ منزل پر حضرت خواجہ حسن بصری پہنچ گئے تھے۔ اس کے بعد سے حضرت خواجہ حسن بصری ہی بصرہ کے ایک اعلیٰ ترین مفتی بن گئے اور آپ ہی کا فتویٰ بصرہ میں چلتا تھا۔ اور ناظرین آپ اپنے ذہن میں یہ بات بھی رکھیں کہ حضرت خواجہ حسن بصری مولا علی شیر خدا کے خلیفہ بھی ہیں، اور سلسلہ چشتیہ جو ہیں یہ شجرہ خواجہ حسن بصری سے ہی ہوتا ہوا مولا علی تک پہنچتا ہے، اور سلسلہ چشتیہ کے جتنے بھی بڑے بزرگوں کو آپ جانتے ہیں، چاہے وہ حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز ہوں، حضرت مخدوم اشرف سمنانی کچوچوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نصیر الدین شاہ چراغ دہلوی، حضرت امیر خسرو، حضرت صابر پاک کلیری، حضرت نظام الدین اولیاء، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، حضرت خواجہ معین الدین چشتی سنجری اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ، ان تمام بزرگوں کے پیر و مرشد حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ہی ہیں۔ اور یہ بات بھی ظاہر ہے کہ کیونکہ آپ نے صحابہ کی زیارت کی، آپ کی صحبت اختیار کی، اس لیے حضرت خواجہ حسن بصری تابعی ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جامع مسجد میں تقریر فرما رہے تھے، لوگوں کو نصیحت فرما رہے تھے کہ اس وقت کا ایک ظالم گورنر جس کا نام حجاج بن یوسف ہے، یہ بڑا ہی ظالم شخص تھا، کئی صحابہ کو اس نے جو ہے شہید کیا تھا۔ تو وہ شخص اپنی چند سپاہیوں کے ساتھ مسجد میں آ کر کے بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ آج حسن بصری کا بھی ہم فیصلہ کریں گے۔ حضرت خواجہ حسن بصری جو ہیں خوف خدا اور فکر آخرت کی ٹاپک پر بیان کر رہے تھے۔ حجاج ابن یوسف جو ہے بڑے غور سے آپ کا بیان سننے لگا۔ جب آپ کی تقریر ختم ہوئی تو اٹھ کر کے وہ جانے لگا اور کہنے لگا لوگوں سے، اے لوگوں، اس دور میں اگر تمہیں کسی مرد قلندر کو دیکھنا ہے تو وہ حسن بصری کا یہ نورانی چہرہ دیکھ لے۔ سبحان اللہ۔ حضرت خواجہ حسن بصری کی زبان میں ایسی تاثیر تھی کہ اتنا ظالم شخص بھی جو ہے آپ کا تائید ہو گیا۔ اسی طریقے سے علامہ ابن سیرین جنہیں یوسف ثانی کہا جاتا ہے، یہ بزرگ جو ہیں خوابوں کی تعبیریں بتانے میں بڑے ہی مشہور تھے۔ اللہ نے انہیں یہ خاص کرامت عطا کی تھی کہ وہ لوگوں کی خوابوں کی صحیح تعبیر بتا دیا کرتے تھے۔ تو علامہ ابن سیرین بھی جو ہیں روزانہ حضرت خواجہ حسن بصری ہی کے پیچھے نماز ادا کرتے اور روزانہ آپ سے تعلیم بھی حاصل کیا کرتے تھے۔
جب حضرت خواجہ حسن بصری پردہ فرما گئے تو اس کے چند دنوں بعد ہی حضرت علامہ ابن سیرین کا بھی وصال ہو گیا، اور آپ یہاں درگاہ شریف میں دیکھ سکتے ہیں 2 مزارات آپ کو نظر آ رہے ہوں گے۔ اوپر جو مزار ہے وہ حضرت خواجہ حسن بصری کی ہے، اور آپ کے پینتی جانب یہ چھوٹی سی مزار جو ہے یہ علامہ ابن سیرین کی مزار ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص جو ہے بصرہ کی جامع مسجد کے پاس آتا ہے، رات کا وقت تھا، تو اندر سے کافی لوگوں کے آمین کہنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ ایسا